پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو یو آئی پاکستان کے اتحاد کے مقاصد اور بنیاد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تقریباً پاکستانی سیاست دو مختلف افکار کہیں یا طبقات کہیں تقسیم ہوا ہے. مثلا پی ڈی ایم کا ایک سیاسی طبقہ ہے اور پی ڈی ایم کے جو رہبر ہیں بعض کی رائے یہ ہے کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا موت و حیات کا اختیار امریکہ کے پاس ہے. وہ ہمیں زندہ رکھنا چاہیں تو ہم زندہ رہیں گے، مارنا چاہیں تو مر جائیں گے. یا دوسرے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، یعنی ہم امریکہ کے در کے بھکاری ہیں. تو بھکاری کو اپنے آزاد مرضی سے انتخاب کا حق نہیں ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم چھینک بھی مارتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑتی ہے. حالانکہ چھینک ایک طبی چیز ہے، وہ کوئی اجازت دے یا نہ دے تو اس کو کوئی سنبھال تو نہیں سکتا ہے. بالکل. اور بعد پھر کہتے ہیں کہ خزان جائے بہار آئے یا نہ آئے. معنی یہ ہے کہ مغربی یا امریکہ کی تسلط کا جو زوال ہے وہ نہ رہیں، آگے پھر ہم اچھی حالت میں ہوں یا بری حالت میں ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس پی ڈی ایم کے اس تمام گفتگو سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مغرب کے تھے اور ہیں اور رہنا ہمیں پسند ہے. دوسری طرف سے پی ٹی آئی کا جو بظاہر موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ غلامی قبول نہیں ہے، اور لیکن کسی کے ساتھ ہمارا کوئی محاذ آرائی بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود بھی جنگ نہیں چاہتے اور دوسروں کی جنگ کا اعلی کار بھی نہیں بنتے. تو دو کیمپ ہیں اور دو موقف ہیں. تو میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یا جو اس کا موقف ہے وہ تقریباً پاکستانی پبلک کے لیے قابل قبول ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے ہوگا. اب آگے ان کے دل میں کیا ہے، پس منظر یا پیش منظر کیا ہے، علم الغیب تو اللہ کو ہے. بالکل. فیصلے تو ہمیشہ کے لیے ظاہر پہ ہوتے ہیں. اگرچہ عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں جب میری پہلی نشست ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی باتیں بجا طور پہ ٹھیک ہی صحیح، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کے ساتھ ان کو آپ کس طرح مطابقت دیں گے. میرے نظر میں تو پاکستان کوئی ملک ہے ہی نہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جاگیر ہے اور اس پر حاکمیت اور ملکیت مغرب کی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ تو آپ مغرب کے حاکمیت اور اس کی ملکیت کا اس خطے سے ازالہ کس طرح کریں گے، آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا لقمہ ہے، منہ کا لقمہ ہے، آپ اس کے لقمے کو اس کے منہ سے نکالیں گے کیسے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نظر میں پاکستان کوئی ملک تو نہیں ہے، یہ بین الاقوامی چوک ہے مزدوروں کا. تو یہاں پہ تو ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے کرایہ مل جائے، منصب کی صورت میں یا دولت کی صورت میں. تو جو لوگ کرایہ کے عادی لوگ ہیں ان کو آپ انسانی اقدار پہ لائیں گے کیسے. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا پر جو خونریزی مسلط ہے یہ امریکہ کی ضرورت ہے، اس کے وجود اور بقا کی ضرورت ہے، اور وہ اس خونریزی کے نتیجے میں دنیا میں نئے نقشے ڈلوانا چاہتے ہیں. اور تو اگر آپ کا یہ بیانیہ امریکہ کے منصوبے کے تکمیل کا ذریعہ بنے تو پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے. کیونکہ جب 1999 میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹی تھی تو اس وقت سیاسی منظر پر ایک بات آئی تھی نیو ورلڈ آرڈر کا.
یعنی پوری دنیا پر نیا نظام حاکمیت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ آئی تھی کہ سوویت یونین اور مارکسزم کے پیچھے ہٹنے سے اب فکر کے میدان میں اسلام اور قوت کے حوالے سے امت مسلمہ ہمارے مد مقابل ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو تیسری دنیا کے ممالک کے جو نقشے ہیں یہ حتمی اور قطعی نہیں ہیں، یعنی ان کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا یہ موقف اس ہدف کو پورا کرے تو پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن بعد میں جو ہمارے درمیان ایک یادداشت دستخط ہوا تو اس یادداشت میں 7 بنیادی باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ انسانیت کا فروغ ہو، یعنی انسان بنے ظاہر اور باطن دونوں میں۔ منافقت کا خاتمہ ہو، یہ دوغلا پن یہ لوگوں سے ختم ہو جائے۔ اور جبر کا سد باب ہو، کیونکہ جبر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کو یہ طریقہ پسند ہوتا کہ لوگ اپنی مخلوق پر ان کی مرضی کے بغیر اپنے پسند کو مسلط کرتا تو اللہ کو یہ حق حاصل تھا، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، محسن بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ کوئی اس پر خود غرضی کی بدنیتی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ خیر خواہی سمجھتے۔ اور اللہ کے پاس یہ قوت بھی تھی، اگر وہ یہ کرتا تو کوئی اس سے ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ کو یہ بات اس لیے پسند نہیں ہے کہ اگر سزا اور جزا کا نظام ہے تو وہاں پہ پھر اپنی مرضی کے تسلط کا کوئی جواز نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اپنے بارے میں استحقاق اور قوت کے باوجود، تو پھر کیا وہ کام تم لوگ کرو گے کہ نہ تمہارا حق ہے کیونکہ تمہیں خود غرض سمجھا جائے گا، اور نہ تم میں وہ استطاعت ہے کیونکہ تمہارے اس عمل سے انتشار پھیلے گا، وحدت اور برقرار نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جبر کا سد باب ہو، مرضی سے کوئی راستہ یا کوئی فکر اپنائے ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ ظلم سے پاک معاشرے کی تشکیل ہو۔ پانچواں مسئلہ یہ تھا کہ جنگ سے اجتناب ہو۔ اور چھٹا مسئلہ یہ تھا کہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے دلائل کے تبادلے اور سمجھنے اور سمجھانے کے ذریعے سے مسائل کا حل تلاش کرنا۔ اور ساتواں اصول یہ تھا کہ خود غرضی اور نفرت کے ذہن اور کردار کو خیر خواہی اور اپنائیت کے ذہن و کردار سے بدلنا۔ یہ ہمارا اتحاد کے لیے بنیاد ہے۔ اور میں نے اسی مجلس میں بھی کہا کہ اتحاد مستقل ہوگا، وقتی نہیں ہے، عرضی نہیں ہوگا، البتہ معاونت کے لیے شرط ہوگا۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر آپ کی کارکردگی اصول کے مطابق ہوگی تو ہم معاونت بھی کریں گے، تو رفاقت کے ساتھ معاونت بھی رہے گا۔ اور اگر آپ کی کارکردگی میں جھول ہوگا تو ہم آپ کو سمجھائیں گے، اگر آپ اس سے اجتناب کریں گے تو پھر معاونت رہے گی، ورنہ پھر وہ تمہارا اپنا کام ہوگا، ہمارا اس میں معاونت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارے کردار میں کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو آپ ہمیں سمجھائیں، اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو ٹھیک ہے، تو رفاقت کے ساتھ معاونت بھی رہے گی، نہیں ہٹے تو پھر وہ ہمارا اپنا کام ہوگا، آپ کی معاونت۔ اور تیسری بات پھر میں نے ان سے یہ کہی کہ الیکشن ہماری ضرورت نہیں ہے،
جمہوریت یا انتخابات یا الیکشن، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ ضرورت ہے مغرب کی، کیونکہ مغربی دنیا کی زندگی کا جو فکری بنیاد ہے وہ ہے خالق سے آزادی، خواہش کی غلامی. اور وہ اس فکر کی بنیاد پہ جو اپنے شخصی کردار کو اپنا چکے ہیں، جس کو وہ تہذیب کہتے ہیں، اور یا وہ اجتماعی روابط کے لیے جو طور و طریقے وضع کر چکے ہیں، جس کو وہ کلچر کہتے ہیں. تو جمہوریت کے نعرے سے اور اکثریت کے بہانے سے، قانون کے لبادے میں خدا پرست دنیا پر اپنے اس فکر کو اور اس فکر کی بنیاد پہ اپنے تہذیب اور کلچر کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر جمہوریت کا نتیجہ مغربی مفادات کے خلاف آئے تو اس پہ پانی پھیر دیتا ہے، نمائندوں کو گولی کا نشانہ بنا دیتا ہے، حکمرانوں کو جیل میں ٹھوس دیتا ہے. دوسرے درجے میں ضرورت ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا. ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مغربی مقاصد کا وکیل ہے اور مغربی مفادات کا محافظ ہے. لہذا وہ اپنی اس کردار کو لوگوں کے نظروں سے چھپانے کے لیے جمہوریت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور اپنے اس کردار کا پورا ملبہ وہ سیاسی جماعتوں پر، جمہوری اداروں پر اور عوامی نمائندوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تیسرے درجے پہ پھر ضرورت ان لوگوں کی ہے جن کو ہوس ہو منصب کا یا دولت کا. جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کی ضرورت ووٹ ڈالنا نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے پانی کا نل آئے اور گھر کو روشن کرنے کے لیے بجلی پہنچے، سڑک نالی بن جائے، گندا پانی نکالنے کے لیے نالی پکا دی جائے، روڈ پک جائے، صحت، تعلیم، یعنی معاشی ضرورتیں ہیں. اب ان معاشی ضرورتوں کے لیے اگر نہ سیاسی جماعتیں رہیں، نہ جمہوری ادارے رہیں، نہ کوئی عوامی نمائندہ رہے، پبلک اور اسٹیبلشمنٹ دو بدو رہ جائیں تو یہ معاشی ضرورتیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی پورا کرے. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اختیار کا مالک بھی ہوگا، اقتدار کا مالک بھی ہوگا. نیک نامی اور بدنامی براہ راست اس پہ آئے گی، یہ درمیان کے تولیے سارے نکل جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ الیکشن اور یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کسی کو شوق ہو تو وہ مقامی طور پہ ہمارے ساتھی اور آپ کے بیٹھ کر ان کے لیے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی ساتھی الیکشن میں جانا چاہیں پہلے وہ اپنے اثاثوں کی تفصیل جماعت کے ساتھ جمع کریں. اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ اس کی نمائندگی کی جو سیلری ہے، جو مراعات اس کو ملتے ہیں، اس میں سے 5واں حصہ، یعنی اگر 100 روپے ملتے ہیں تو 20 جماعت کی مالیاتی فنڈ میں جمع کریں، 80 وہ اپنے پاس رکھیں.